تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر اس سے محفوظ ہو۔ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین ذرائع استعمال کرنے کو تیار ہیں، مگر اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ بے روزگاری اور تنگ دستی کے گمبھیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر اور فرد ایسا ہو جو تنگ دستی کا رونا نہ روتا ہو۔ ہر شخص پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے تنگ دستی سے چھٹکارا مل جائے اور روزی میں برکت ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ تنگ دستی اور روزی میں بے برکتی کا سب سے بڑا سبب ہماری بے عملی ہے، جسے قرآن مجید میں رازق اور خالق و مالک اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی بد عملی و گناہ کو تنگ دستی اور بے برکتی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ گناہ کی نوست کے بارے میں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی بے شک بندے سے جو خطا سرزد ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ شرح حدیث۔ مشہور شارح حدیث حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس فرمان کے چند معنی ہیں۔ ایک یہ کہ گناہوں سے رزق آخرت یعنی ثواب اعمال گھٹ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مومن گناہوں کی وجہ سے رزق روحانی یعنی اخلاص، اطمینان، دل کا چین و سکون، رغبت اللہ گھٹ جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے تنگی رزق یا بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کر کے پاک صاف ہو کر دنیا سے جائے۔ لہٰذا اس فرمان پر یہ اعتراض نہیں کہ اکثر متقی و پرہیزگار لوگ مفلوق الحال ہوتے ہیں اور فاسق و بدکار بڑے مالدار۔ اصل میں برکت اور بے برکتی ہے کیا؟ خیال رہے کہ مال کی زیادتی اور ہے، برکت کچھ اور۔ زیادتی مال کبھی ہلاک کر دیتی ہے، مگر برکت مال دین و دنیا میں رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ نیز مال میں برکت اللہ کی رحمت ہے، اور مال کی کثرت کبھی عذاب ہو جاتی ہے، کیونکہ مال و دولت کی زیادتی بسا اوقات کئی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے، بالخصوص گناہوں کے مرض میں، کہ جب کسی شخص کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو شیطان مردود اسے طرح طرح کے ظاہری و باطنی گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ اس قدر مال پر اکتفا کیا جائے جو ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ نیز مال کی زیادتی نہیں بلکہ مال میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اس اسباب پر بھی نظر رکھنی چاہیے جو تنگ دستی کا باعث بنتے ہیں، تاکہ ان سے بچا جائے۔ الغرض نافرمانی و گناہ سے برکت اڑ جاتی ہے، جبکہ اطاعت و فرما برداری باعث برکت ہے۔ ہمارے معاشرے میں تنگ دستی، فکر و فاقہ کشی، بے روزگاری اور رزق میں بے برکتی کا رونا رونے والے بہت ہیں۔ ایسے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم گناہ کرتے نہیں ڈرتے۔ مصیبتوں اور رزق میں بے برکتیوں کا سبب کہیں ہماری اپنی ہی بدعملیاں تو نہیں، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں گناہوں کا بازار اس قدر گرم ہے کہ الامان والحفیظ۔ بدقسمتی سے ہماری بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے، تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا پاس اور نہ ہی حقوق اللہ کی پامالی کا کوئی احساس۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ جیسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے، یوں ہی نیکیوں کا فائدہ دونوں جہاں میں ملتا ہے۔ جو مسلمان 5 وقتی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا، اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، پیاس و بھوک میں، جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا، اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ افسوس، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فرائض سے ہی غافل ہو چکی ہے۔ نماز جو کہ فرض عظیم ہے، اس کی ادائیگی میں سستی کا کیا حال ہے، اس کا اندازہ مسجدوں کی ویرانی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر واقعی ہم امن و سکون اور رزق میں برکت کے طالب ہیں تو ہمیں گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے احکام خداوندی کی پابندی
اور سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ بلا شبہ خوف خدا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ جو بھی خوف خدا کی وجہ سے کسی گناہ سے رکتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسے اسباب سے رزق عطا فرما دیتا ہے کہ جن کی طرف اس کا خیال بھی نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، دنیا و آخرت کے تمام مسائل اور پریشانیوں کا واحد حل اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے۔ روزی میں برکت کے چند نسخے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اگرچہ کوئی نہ بھی ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، ایک بار قل هو اللہ شریف یعنی پوری سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اسے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگ دستی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی پسند ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرے اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس طرح مریض کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، اسی طرح اوراد و وظائف کرنے والے کے لیے فرائض و واجبات بالخصوص باجماعت نماز کی پابندی ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی ورد کماح کا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔